بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے تاریخ عالم کی ایک عظیم شخصیت جس نے تاریخ کا دھارا تبدیل کر دیا، اس کا ذکر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سائرس اعظم۔ اس کا زمانہ 529 سے 590 قبل مسیح کا ہے۔ سائرس اعظم ایرانی سلطنت کا بانی تھا۔ اس نے جنوب مغربی ایران کے ایک ماتحت فرمانروا کے طور پر زندگی کا آغاز کیا اور غیر معمولی فتوحات حاصل کرتے ہوئے 3 بڑی سلطنتوں کو تہ و بالا کر دیا۔ ان میں میڈیا کی سلطنت، لیڈیا کی سلطنت اور بابل کی سلطنتیں شامل تھیں۔ بعد ازاں قدیم مشرق وسطیٰ کے ایک بڑے حصہ کو ایک ہی ریاست کی صورت میں متحد کیا جو ہندوستان سے بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ سائرس، اس کا اصلی ایرانی نام کورش تھا، جنوب مغربی ایران میں پرسس کے صوبہ میں، جو اب فارس کے نام سے جانا جاتا ہے، 590 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس دور میں یہ علاقہ میڈیا کی سلطنت میں شامل تھا۔ سائرس کا تعلق مقامی سرداروں کے ایک سلسلہ سے تھا جو میڈیوں کے بادشاہ کے لگاندار تھے، یعنی ان کو ٹیکس وغیرہ دیا کرتے تھے۔ بعد کے زمانے میں سائرس کے متعلق ایک اسطورہ پیدا ہوا جو یونانی بادشاہ کی اسطورہ سے مشابہ تھی۔ اس اسطورہ کے مطابق سائرس میڈیوں کے بادشاہ ایستابیس کا پوتا تھا۔ اس کی پیدائش سے قبل ایستابیس نے ایک خواب دیکھا کہ اس کا پوتا اس کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اس نے حکم دیا کہ بچے کو پیدائش کے فوراً بعد ہلاک کر دیا جائے۔ تاہم ہوا کچھ یوں کہ جس کارندہ کو یہ کام کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، اس نے ایسا ہولناک کام کرنے سے انکار کر دیا اور اس میں حوصلہ نہ ہوا۔ سو اس نے وہ بچہ ایک گدڑیے کو اور اس کی بیوی کو اس ہدایت کے ساتھ سونپ دیا کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ وہ اسے قتل کرنے پر خود کو آبادہ نہیں کر سکے بلکہ خود اس کی پرورش کی۔ جب یہ بچہ جوان ہوا تو اس نے بادشاہ کا تختہ الٹ دیا۔ یہ کہانی، جس کی تفصیلات ہیروڈوٹس کی تاریخ میں دیکھی جا سکتی ہے، بالکل منگھڑت معلوم ہوتی ہے، جبکہ سائرس کے بچپن کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قریب 558 قبل مسیح میں سائرس اپنے باپ کیجی سزاول کے ساتھ جانشین بنا، جو ایرانیوں کا بادشاہ اور میڈی بادشاہ کا لگاندار تھا۔ 553 قبل مسیح میں سائرس نے شہنشاہ کے خلاف بغاوت کی اور 3 سالہ طویل جنگ کے بعد اس پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گیا۔ میڈی اور ایرانی دونوں لسانی اور نسلی اعتبار سے باہم بہت قریب تھے۔ سائرس نے میڈیوں کے ضابطۂ قانون اور تمام انتظامی ڈھانچہ کو جوں کا توں رہنے دیا، سو اس کی فتح کسی غیر ملکی حملہ آور کی فتح کے بجائے بس شاہی خاندان کی تبدیلی کے مترادف تھی۔ سائرس نے جلد ہی غیر ملکی فتوحات پر توجہ کی۔ اس کا اولین ہدف ایشیائی کوچک کی لیڈیائی سلطنت تھی، جس کا بادشاہ ایک اسطوریاتی شخصیت کروسس تھا۔ سائرس کا آہنی عزم کروسس کی طلائی شخصیت پر بھاری ثابت ہوا۔ 546 قبل مسیح تک سائرس نے لیڈیائی سلطنت کو فتح کر کے کروسس کو قید کر لیا تھا۔ بعد ازاں وہ مشرق کی طرف بڑھا۔ فتوحات کے ایک سلسلہ کے نتیجہ میں اس نے تمام مشرقی ایران کو ایک سلطنت کی صورت میں یکجا کر دیا۔ 540 قبل مسیح تک ایرانی سلطنت ہندوستان میں دریائے سندھ اور وسطی ایشیا میں بیکسارٹیز تک پھیلی ہوئی تھی۔ خود کو ہر لحاظ سے محفوظ کرنے کے بعد سائرس نے سب سے بڑی کامیابی کے لیے تگ و دو شروع کی۔ یہ بابل کی امیر سلطنت تھی جو میسوپوٹیمیا میں واقع تھی، لیکن اس کے قلمرو میں قدیم مشرق وسطیٰ کی تمام زرخیز وادیاں موجود تھیں۔ سائرس کے برعکس بابلی حکمران نیبو ہندس اپنی عوام میں چندہ مقبول نہیں تھا۔ جب سائرس کی فوجوں نے پیش قدمی شروع کی تو بابلی فوجوں کو اس بے فائدہ جنگ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 539 قبل مسیح میں کسی جنگ کے بغیر بابل سائرس کے قبضے میں آ گیا۔ چونکہ بابلی سلطنت میں شام اور فلسطین کے علاقے شامل تھے، سو وہ بھی سائرس کے ماتحت آ گئے۔ اگلے چند برس سائرس نے اپنی مفتوحہ وسیع قلمرو کو مستحکم اور منظم کرنے میں صرف کیے۔ تب وہ فوج لے کر جنوب مشرق کی طرف میسا گیٹا کو فتح کرنے کے لیے بڑھا۔ خانہ بدوش قبیلوں کی آماجگاہ تھا اور بحیرہ کیسپین کے مشرقی ساحل پر وسط ایشیا میں آباد تھا۔ اپنی ابتدائی کاوشوں میں ایرانیوں کو فتح نصیب ہوئی، تاہم دوسری جنگ 529 قبل مسیح میں لڑی گئی، جس میں انہیں شکست ہوئی اور دنیا کی عظیم سلطنت کا فرمانروا قتل کر دیا گیا۔ اس کا بیٹا کیمبالیسس دوئم اس کا جانشین بنا۔ اس نے میسا گیٹا کی فوجوں کو شکست دی اور ان سے اپنے باپ کی لاش کو واپس لیا اور اسے قدیم ایرانی دارالحکومت پسرگاڈیا میں دفن کر دیا۔
تب وہ مصر کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھا اور یوں تمام قدیم مشرق وسطیٰ کو ایک سلطنت کی صورت میں یکجا کر دیا۔ سائرس ایک بے پایہ فوجی اہلیت کا حامل محض تھا، تاہم یہ اس کی شخصیت کا فقط ایک پہلو تھا۔ زیادہ اہم بات اس کا خلیق اور نرم خو فرما روائی کا طریقہ تھا۔ مقامی مذاہب اور رسوم و رواج کے حوالے سے اس کا رویہ نہایت معتدل اور تحمل پسندانہ تھا۔ وہ وحشت اور بربریت سے نفرت کرتا تھا، جو بیشتر قدیم فاتحین کا طرۂ امتیاز رہا تھا۔ مثلاً بابلیوں اور خاص طور پر اشوریوں نے ہزارہ افراد کا قتل عام کیا اور ان گنت لوگوں کو ملک سے نکال دیا، جن سے انہیں کسی قسم کی بغاوت کا خدشہ تھا۔ مثال کے طور پر جب بابلیوں نے 586 قبل مسیح میں یہودا کو فتح کیا تو وہ آبادی کا بڑا حصہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے آئے، لیکن 50 برس بعد جب سائرس نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اگر سائرس نہ ہوتا تو ممکن تھا یہودی اپنے وطن کو دیکھے بغیر 5ویں صدی مسیح میں ہی وہاں ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے۔ سائرس کے اس فیصلے کے سیاسی محرکات بھی تھے، تاہم اس امر پر کلام ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے دور کا ایک غیر معمولی انسان اور درست فرما روا تھا۔ حتیٰ کہ یونانی بھی اس کے ہمیشہ معترف ہی رہے ہیں، جن کے لیے ایرانی سلطنت ایک طویل عرصے تک ایک بڑا خطرہ بنی رہی۔ اپنا کام سائرس نے ایسی خوبی سے کیا کہ اس کی موت کے بعد ایرانی سلطنت کا پھیلاؤ جاری رہا۔ قریب 200 سال تک یہ سلطنت قائم رہی، حتیٰ کہ سکندر اعظم نے اسے فتح کیا۔ ان 2 صدیوں میں ایرانی سلطنت کا قریب ہر علاقہ امن اور آسودحالی کا گہوارہ بن چکا تھا۔ سکندر اعظم کی فتح بھی ایرانی سلطنت کا حتمی اختتام ثابت نہیں ہوئی۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کے سپہ سالاروں میں سے ایک سپہ سالار سیلیوکس اول نے شام، میسوپوٹیمیا اور ایران پر قبضہ حاصل کیا اور سیلوسڈ سلطنت قائم کی۔ تاہم ایران پر غیر ملکی غلبہ زیادہ عرصہ باقی نہ رہا۔ 3 صدی قبل مسیح کے وسط میں سیلوسڈ خانوادے کے خلاف بغاوت ہوئی، جس کا سربراہ اوراسس اول تھا، جو خود کو آکیمینیدس سائرس کے شاہی سلسلہ کا جانشین قرار دیتا تھا۔ اوراسس نے پارتھین سلطنت کی بنیاد رکھی اور آخر ایران اور میسوپوٹیمیا پر قبضہ حاصل کر لیا۔ 224 عیسوی میں اوراسسڈ حکمرانوں کی جگہ ایرانی شاہی خاندان نے لی، جو حکمران ساسانی کہلائے۔ یہ خود کو اسی کی مانند آکیمینیدس کے جانشین ہی قرار دیتے تھے، جس کی سلطنت قریب 400 سال تک قائم رہی۔ سائرس اعظم کی فتوحات تاریخی عالم میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئیں۔ اولین تہذیب کا ظہور قریب 3000 سال قبل مسیح میں سومیر میں ہوا۔ قریب 25 صدیوں تک مختلف سامی نسل اقوام، جن میں عقادی، بابلی اور اشوری اقوام شامل ہیں، تہذیب کے اس مرکز پر حکمران رہی۔ اس تمام عرصہ میں میسوپوٹیمیا کا شمار دنیا کے انتہائی امیر اور مہذب علاقوں میں رہا۔ البتہ مصر میں بھی قریب اسی درجہ کی فارغ البالی کی کیفیت تھی۔ سائرس کی فتوحات نے، جو ہماری محفوظ تاریخ کے وسطی مقام کی نشاندہی کرتی ہیں، تاریخ عالم کے اس اہم باب کا اختتام کیا۔ اس کے بعد مصر اور میسوپوٹیمیا کبھی سیاسی اور تہذیبی لحاظ سے دوبارہ مرکزی مقام حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے بعد سامی نسل لوگ، جو اس زرخیز ترین وادی کی اصل آبادی تھے، آئندہ کئی صدیوں تک خود مختاری حاصل نہیں کر سکے۔ ایرانیوں کے بعد جو ایک ہندو یورپی قوم تھی، مقدونیہ اور یونانی وارد ہوئے، جن کے بعد پارتھی، رومی اور ساسانی حکمران تخت اقتدار پر جلوہ افروز ہوئے۔ یہ سب ہندو یورپی قوم سے متعلق تھے، تاہم 7ویں صدی عیسوی میں مسلمان فاتحین کی آمد پر، جو سائرس اعظم کے قریب 12 صدیوں کے بعد وارد ہوئے، سامی نسل قوم اس زرخیز وادی پر پھر سے اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ سائرس کی وجہ شہرت صرف وہ جنگیں اور ممالک ہی نہیں جو اس نے فتح کیے، بلکہ کہیں زیادہ اہم حقیقت یہ ہے کہ اس نے جو سلطنت قائم کی، اس نے دنیا قدیم کی سیاسی ڈھانچہ کو کلی طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اپنے وسیع و عریض علاقے اور طویل العمری کے باوجود ایرانی سلطنت اس طور تاریخ عالم پر اپنے اثرات ثبت نہیں کر سکی جس طور پر روم، برطانیہ اور چین کی طویل العمر سلطنتوں نے اس میں اہم ابواب کا اضافہ کیا۔ تاہم سائرس کے اثرات کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جو کامیابیاں اور فتوحات اس نے حاصل کی، اس کے بغیر وہ ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ 620 قبل مسیح میں سائرس سے قریب ایک نسل پہلے کون یہ سوچ سکتا تھا کہ فقط ایک کے بعد تمام دنیا قدیم جنوب مغربی ایران کے ایک یکسر گمنام قبیلے کے زیر دست ہو جائے گی؟ نہ ہی تاریخی لزومت کے اعتبار سے کہ پہلے سے موجود سماجی اور معاشی عوامل کی موجودگی میں ان تاریخی وقوعات کا جلد یا بدیر وقوع پذیر ہونا
امکان غالب تھا اور یہ کہ اس ایرانی سلطنت کا عروج انہی عوامل کا ناگزیر نتیجہ تھا۔ سائرس کا شمار ان معدود چند افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے واقعتاً تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر کے اس کے رخ کو یکسر تبدیل کر دیا۔ ناظرین گرامی، آپ نے سائرس اعظم جو کہ ایرانی سلطنت کا بانی مانا جاتا ہے، اس کی مختصر بائیوگرافی، اس کی فتوحات اور اس کے کردار کے متعلق کچھ گفتگو سنی۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بھی بنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پر وقت پہنچتے رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ اسی طرح کی مزید معلوماتی تاریخی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔